ایگریکلچر ٹیکس ہے، کچھ سبسڈیز کم کرنی ہے، اس حوالے سے بھی پیپلز پارٹی آن بورڈ ہے؟ یہ جو ابھی مذاکرات ہو رہے ہیں یا آئندہ ہوں گے تو آپ کو آن بورڈ لیا گیا ہے؟ ارشاد صاحب، آئی ایم ایف کا مشن آیا ہے، آئی ایم ایف آپ کے ساتھ آ کے براڈر ایشوز ڈسکس کرتا ہے کہ آپ اپنی آمدن بڑھانے کے کیا طریقے کر رہے ہیں، کیونکہ آپ ہمارے قرض خواہ ہیں، آپ نے دنیا کے بھی پیسے دینے ہیں، ہمارے بھی دینے ہیں، اور مزید مانگ رہے ہیں۔ یہ بتائیں کہ آپ ان پیسوں کا کریں گے کیا، اور اس سے کس طرح آپ کی اکانومی بہتر ہوگی کہ آپ ہمارے پیسے واپس کر سکیں اور اپنی اکانومی کو سٹیبلائز کر سکیں۔ تو یہ ان کا یہ نہیں ہوتا کہ فلاں ٹیکس لگاؤ اور فلاں کو اتنے سے اتنا کرو اور فلاں کو اتنے سے اتنا کرو۔ وہ تو ہمارا اپنا قصور ہے کہ ہم اتنے سالوں سے، کئی دہائیوں سے ہم ان کے ساتھ ان کو بھی چیٹ ہی کر رہے ہیں ایک طرح۔ تو جب آپ وعدے کرتے ہیں پورے نہیں کرتے، تو آپ ان کو بھی پاکستانی اکانومی کا پتہ ہے، ٹیکسیشن کا پتہ ہے، تو وہ ہمیں کہتے ہیں کہ آپ نے اتنا ٹیکس لگانا ہے اور ان مدوں میں لگا لیں۔ اگر ہم متبادل ان کو بتا سکے کہ جناب ان مدوں سے ہم سیونگ کر رہے ہیں اور ٹیکس لگا رہے ہیں جس سے ہمیں یہ پیسے پورے ہو جائیں گے، تو ان کا اصرار نہیں ہوگا کہ یہ ٹیکس ضرور لگائے۔ یہ ہماری اپنی پرائرٹی ہے۔ آئی ایم ایف بنیادی طور پہ آپ کے بجٹ کو اور آپ کے بیلنس آف پیمنٹ کو بیلنس کرنا چاہتا ہے، ان کا تو ایشو وہ ہے، اور وہ ہمیں پھر رائے دیتے ہیں کہ آپ یہ کام کر رہے ہیں، کیونکہ جو باتیں ہم ان سے کرتے رہے کہ نہیں آپ ہم سے یہ نہ کرائیں، ماضی میں ہم یہ کر لیتے ہیں، ہم نے وہ نہیں کیا، ہم وہ ان کی ٹارگٹ اچیو نہیں کرتے۔ اب لینڈر ہے جی، پیسے دیتے ہیں اس کو، باقی میں بھی آپ نے اس کے اربوں ڈالر لیے ہیں اس سے، اور ابھی بھی آپ نے اربوں ڈالر لینے ہیں، اور وہ یہ تو پوچھے گا نا کہ میرے پیسے کہاں سے دو گے، اور اس کے لیے یہ فارمولہ اختیار کر لو۔ اگر آپ کے پاس ادروائز فارمولہ ہے آپ وہ بتا لیں۔ اچھا، ایشو تو یہی ہے نا کہ یہ جو فارمولہ اس وقت نگران حکومت نے دیا اور اب موجودہ حکومت بھی دینے کا ارادہ رکھتی ہے، اس سے پیپلز پارٹی ایگری کرتی ہے؟ پیپلز پارٹی کا ایگری کرنا نہ کرنا ایک بات کا ایشو ہے۔ پہلے یہ ہے کہ کیا کوئی متبادل بھی ہمارے پاس ہے؟ یقیناً لوگوں کی زندگی میں آسانیاں پیدا کرنا حکومتوں کا کام ہے، یقیناً لوگوں کی زندگی میں سہولتیں دینی ہے، لیکن یہ بھی تو دیکھنا ہے کہ گورنمنٹ کے پاس سپیس کتنی ہے کہ نہیں ہے، اور اگر ہے ہی نہیں اور میں نہ مانوں والی بات کروں تو یہ تو انلاجیکل ہوگی۔ ہم انلاجیکل کبھی نہیں ہوگی، ہم بھی یہ سمجھتے ہیں کہ جو مجبوری کے فیصلے ہیں وہ، لیکن اس کا بھی ان فیصلوں کو اس طرح بلرامد کیا جائے کہ جو معاشرے کی سب سے زیادہ vulnerable، سب سے زیادہ کمزور طبقہ ہے، اس کے اوپر کم سے کم اثرات آئیں، اور جو طاقتور ہیں، وسائل والے ہیں، ان سے زیادہ لے لیا جائے۔ یہ بیلنس کریٹ کرنا مقصد ہے، یہی ہماری ترجیح رہی ہے۔ اچھا قاری صاحب، ایک سیاسی ایشوز پہ آ جاتے ہیں کہ 3 امیدوار اس وقت سینٹ کا آزاد الیکشن لڑ رہے ہیں، آزاد حیثیت میں الیکشن لڑ رہے ہیں، آپ جانتے ہیں ان کو۔ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ کے ووٹوں کے بغیر وہ کامیاب نہیں ہو سکتے، تو آپ اضافی ووٹ دیں گے یا آپ کی ترجیحات میں وہ اولویت رکھیں گے اور ان کی کامیاب کرنا ضروری ہے، آپ پر لازم ہے دونوں جماعتوں پر؟ آپ کس کا کہہ رہے ہیں؟ واؤڈا صاحب ہیں آپ کے کراچی سے ہیں، انواللہ کاکڑ صاحب بلوچستان سے ہیں، لاہور سے بھی ہیں نقوی صاحب۔ لاہور میں تو ہمارے پاس ہے ہی 10-12 سیٹیں جی، ہمارے پاس تو اتنے ووٹ نہیں ہیں، تو وہ پارٹی فیصلہ کرے گی کہ ووٹ کس کو دینے ہیں، یقیناً لیڈرشپ فیصلہ کرے گی۔ کراچی کی صورتحال کا مجھے علم نہیں ہے کہ وہاں ہمارے کتنے ووٹس ہیں ٹوٹل، اور کتنے ووٹ ہمارے ضروری ہیں اور کتنے ہمارے پاس سرپلس ہیں۔ دیگر جماعتوں کو تو ہم سرپلس ہی دے سکتے ہیں میرا خیال ہے۔ صحیح ہے۔ اچھا قاری صاحب، جو آئی ایم ایف کا وفد یہاں پہ ہے، پاکستان میں سیاسی انسرٹینٹی، الیکشن کے بعد لگتا ہے حکومت بن گئی، معاملات کچھ سمودھ ہیں، لیکن جو پی ٹی آئی ہے یا سنی اتحاد کونسل ہے، ان کا ایک اپوزیشن کا کردار ہے، انہوں نے شور بھی مچانا ہے۔ بیچ میں پیپلز پارٹی نے ایک انیشیٹو لیا تھا اور مفاہمت کی بات کی تھی، پھر اس پہ بھی اب خاموشی ہے۔ کیا اس پہ کوئی ہلچل ہوئی، کوئی پیش رفت ہوئی ہے، کوئی کام کر رہا ہے، یا ابھی تک یہ معاملہ بالکل جوں کا توں ہی ہے؟ آپ کو یاد ہوگا جی، پیپلز پارٹی نے جب ہم کولیشن گورنمنٹ میں تھے 2023 میں ہم نے یہ کوشش کی تھی، 2022 میں جب صاحب بالکل تلے بیٹھے تھے، 2023 میں ہم چاہ رہے تھے کہ الیکشن ہو جائے، اور اس وقت بھی ہم نے ڈائلاگ کا مرحلہ چھیڑا تھا، پھر سپریم کورٹ درمیان میں آ گئی، پھر بھی وہ ڈائلاگ مکمل ہو گیا تھا۔ ابھی بھی ہم نے آگے اس الیکشن کے بعد جب تلخی بڑھی ہے پھر کوشش کی، بلاول صاحب نے اسمبلی کے فلور پہ ان کو دعوت دی، ہم نے اپنی سی سی میں کمیٹی بنائی
جس نے جا کے ڈائلاگ کرنے تھے سب جماعتوں سے، خان صاحب نے کہا کہ ان جماعتوں سے میں ڈائلاگ نہیں کروں گا. تو یہ ہمیشہ انیشیٹو عمران خان صاحب کی طرف سے ریجیکٹ ہوتا رہا. ہم تو اپنے طور پہ ان اصولوں کے، کیونکہ یہ سیاسی اصول ہے، ہم ان کے قائل ہیں، اس پہ عمل کرتے رہتے ہیں. لیکن دوسری طرف سے اگر اس کا یہی رویہ ہو تو یہ کامیابی کے امکان تو نہیں ہو سکتے. نہیں، دوسری طرف ویسے بینگ پولیٹیکل انالسٹ قاہرہ صاحب، آپ کی آبزرویشن کیا ہے کہ کیا ود ان پی ٹی آئی بھی ایک بڑا حلقہ اب مفاہمت چاہتا ہے لیکن لیڈرشپ نہیں چاہتی، یا لیڈرشپ جو ہے اس کے ساتھ کنٹینیوس کمیونیکیشن نہیں ہے، اس وجہ سے مس انڈرسٹینڈنگ زیادہ ہیں، یہ کچھ رکاوٹیں ہیں، یا سارے مزاحمت کی طرف ہی ہیں؟ کوئی جو سمجھدار لوگ ہیں جی وہ تو چاہتے ہیں کہ مفاہمت کا ایک عمل چلے، ڈائلاگ ہو، اور وہ ہمیں نجی محافل میں کہتے بھی ہیں کہ ہم کیا کریں، لیڈرشپ نہیں مانتی. لیڈرشپ کا رویہ جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے، اس میں ہٹ دھرمی والی کیفیت ہے، اور ان کو لڑائی ہمیشہ ان کو سوٹ کی ہے. انہوں نے تلخیاں بڑھا کے، نفرتیں بڑھا کے، گالی گلوچ کے کلچر کو فروغ دے کے اپنے مخالف کو میں نہیں مانتا، بھلے اس کے ووٹ خان صاحب کے ووٹوں سے بھی زیادہ، وہ کہتے ہیں میں اس کو سوچتا ہی، اس کو طرف دیکھوں گا بھی نہیں، اس سے ہاتھ نہیں ملاؤں گا، بات نہیں کروں گا. یہ تو رویہ انسانی لیول پہ بھی نہیں قبول ہو سکتا، سیاسی لیول پہ کیسے قبول ہو سکتا ہے؟ تو ان رویوں کے ساتھ تو آگے نہیں بڑھا جاتا. صحیح. تو قاہرہ صاحب، اب جو لاہور کا گورنر ہاؤس ہے اس میں ہم دیکھ رہے ہیں آپ کو؟ سر مجھے تو بالکل علم نہیں ہے آنیسٹلی، یہ میری جماعت کا فیصلہ ہے، ہونا پیپلز پارٹی سے ہے. اب یہ وہ کب فیصلہ کرتے ہیں اور کس کا فیصلہ کرتے ہیں، جن دوستوں کا بھی فیصلہ کیا جائے گا وہ پیپلز پارٹی سے ہوں گے، اور ہماری پارٹی کے اندر بڑے اعلیٰ لوگ ہیں. میرا بھی نام آپ لوگوں نے لسٹ میں ڈالا ہوا ہے. میری جماعت نے ہمیشہ، نہیں، ہم نے تو نہیں ڈالا ہوا قاہرہ صاحب، ہمارے پاس جو لسٹ آئی ہے اس میں ڈلا ہوا ہے، ہم نے کہاں سے ڈال دی ہے؟ یہ کوئی لسٹ میری جماعت نے تو جاری نہیں کی، یہ ایک ازمپٹیو لسٹ ہی ہے میرا خیال ہے. لیکن میری جماعت ہمیشہ میری عزت کرتی ہے جی. اگر مجھے اعزاز دیا گیا تو بہت بڑا اعزاز ہے، اگر کسی اور ساتھی کو دیا گیا تو وہ بھی پارٹی کے بہت سارے سینئر لوگ موجود ہیں جن میں سے کسی ایک کو یہ اعزاز ہوگا. اچھا، یہ فرمائیں کہ آپ نے جناب رضا ربانی صاحب کو اس دفعہ پیپلز پارٹی نے ٹکٹ دیا. ان کی خدمات ہیں بہت دیرینہ جمہوریت کے لیے، آپ کی پارٹی کے لیے بڑے وہ بااصول آدمی سمجھے جاتے ہیں. ان کو چھوڑ کے محمود الحسن صاحب کو آپ نے ٹکٹ دے دیا ہے جو مسلم لیگ نون سے آئے ہیں ناراض ہو کے. تو یہ کیا مسئلہ ہے؟ رضا ربانی صاحب تو کراچی سے تھے سندھ کی سیٹ پہ، اور محمود الحسن صاحب کو اسلام آباد پہ ٹکٹ ملا ہے. لیکن رضا ربانی صاحب 30 سال سے سینیٹر ہیں اور بڑے سینئر ہیں، بڑے بھائی ہیں ہمارے، بہت احترام ہے ان کا، جماعت کی قیادت بھی کرتی ہے. ابھی چیئرمین صاحب سے کوئی میری ملاقات تو ہوئی نہیں کہ میں اس کے اوپر کوئی کمنٹ کر سکوں. میں بھی خود سمجھتا ہوں کہ رضا ربانی صاحب میرے خیال میں، لیکن قیادت نے دیکھا ہوگا کہ 30 سال ہو گئے، اب دوسرے لوگوں کو چانس ملنا چاہیے، تو شاید یہ وجہ ہو. اب پتہ کرتے ہیں چیئرمین صاحب آپ کو.